ناظرین محترم، السلام علیکم۔ پر وقت ٹی وی کے پروگرام باب رحمت میں میزبان اکبر حسین زاہدی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین محترم، رمضان کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے۔ آج کی اس گفتگو میں آپ کی خدمت میں چند گزارشات عرض کرنا چاہوں گا۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ گزارشات پسند آئیں گی اور انشاءاللہ ہم سب مل کے کوشش کریں گے کہ ان چیزوں کے اوپر ہم عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی میں خوشیاں لائیں۔ میرے محترم ناظرین، ہم مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ظاہر ہے جب انسان لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پڑھتا ہے تو اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا ہے، لیکن اسلام کے دائرے میں داخل ہونے کے بعد اسلام نے بہت سے ضوابط، بہت سے ضابطے، بہت سے مقررات ہمارے اوپر عائد کیے ہیں۔ جب ہم اسلام کے بتائے ہوئے مقررات اور ضوابط پر ہم عمل کرنے لگتے ہیں تو پروردگار عالم اس دنیا کے اندر ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ پروردگار عالم یہ نہیں چاہتا کہ ہم اس دنیا کے اندر ایک بری زندگی گزاریں، خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم ایک اچھی سے اچھی زندگی اس دنیا کے اندر گزاریں۔ پروردگار عالم نے اس کائنات کو ہماری خدمت کے لیے خلق کیا ہے، چاند ہماری خدمت کے لیے خلق کیا، زمین ہماری خدمت کے لیے، دریا، پہاڑ، لہلہاتے کھیت سبھی انسانوں کی خدمت کے لیے اللہ نے خلق کیا ہے۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ کہتا ہے کہ جو کچھ میں نے زمین میں خلق کیا ہے وہ تمہارے لیے ہے، لیکن انسان سب سے پہلے یہ جانے اور یہ پہچانے کہ یہ جو کائنات کا خالق ہے، جس نے اس حسین کائنات کو خلق کیا ہے اور اس حسین کائنات کا سرتاج جو کہ انسان ہے، انسان کو خلق کیا ہے جو کہ سرتاج کائنات ہے، انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرے خالق نے مجھے جس چیز سے نوازا ہے، جو کہ دوسری اشیاء کو وہ چیز عطا نہیں کی، وہ انسانی عقل ہے، انسان کو شعور عطا کیا ہے، انسان کو سوچنے اور فکر کرنے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ انسان جب اپنی عقل کو استعمال میں لاتا ہے، اپنے شعور کو استعمال میں لے آتا ہے تو ظاہر ہے اس عقل کو جب استعمال میں لانے لگتا ہے تو وہ سوچ بچار کرتا ہے، وہ غور و فکر کرتا ہے، آفاق اور انفس میں اپنے اندر، اس بکھری ہوئی کائنات کے اندر، اس وسیع کائنات کے اندر انسان سوچ بچار کرنے لگتا ہے۔ جب انسان اپنے خالق کی عظمتوں کو سمجھنے لگتا ہے تو پھر زیادہ سے زیادہ اس کی عبادت کرنے کی طرف انسان راغب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے، اور انسان جب عبادت کرتا ہے تو اس کا فائدہ پروردگار عالم کو، جو کہ غنی ہے، جو کہ مستغنی ہے، اس کو نہیں پہنچتا۔ انسان کی عبادت کا فائدہ انسان ہی کو پہنچتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ اس عبادت کے ذریعے سے دنیا کے اندر سعادت مندانہ زندگی گزارے، خوش بختانہ زندگی گزارے، ایک محترم اور معزز زندگی گزارے، لیکن بشرطہا بشروطہا۔ انسان اس دنیا کے اندر معزز اس وقت ہو سکتا ہے جب وہ خدا کے بتائے ہوئے قوانین کے اوپر عمل کرنے لگتا ہے، خدا کے بتائے ہوئے ضوابط اور اس کی مقررات کے اوپر عمل کرنے لگتا ہے۔ ظاہر ہے زندگی کے اصول ہیں۔ پہلا اصول یہ ہے کہ خدا نے ظلم اور تعدی سے انسان کو منع کیا ہے کہ خبردار کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا، کسی کی طرف دست درازی نہیں کرنا، کسی مظلوم کا حق نہیں چھیننا، کسی بے نوا کا حق نہیں چھیننا۔ جب انسان اس دنیا کے اندر تھوڑا سا اس کو اختیار ملنے لگتا ہے تو وہ تعدی کرنے لگتا ہے، ظلم کرنے لگتا ہے، زیادتی کرنے لگتا ہے۔ تو انسان کی اس دنیا کے اندر اگرچہ لوگ وہ سمجھتے ہوں گے کہ اس کے پاس اقتدار ہے، اس کے پاس دولت ہے، اس کے پاس لاؤ لشکر ہے، اگرچہ انسانوں کی نظر میں شاید اس کا مقام ہوگا، اس کی عزت ہوگی، لیکن پروردگار عالم یہ کہتا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میری نظر میں انسانوں میں جو سب سے بہترین انسان، معزز ترین انسان وہ ہوگا جو جو صاحب تقویٰ ہوگا۔ تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ خدا سے ڈرنا۔ خدا سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے جو مقررات، جو اوامر و نواہی کیے ہیں، اوامر کو بجا لانا اور اس کی منع ہوئی چیزوں سے بچنا۔ یہ اوامر اور نواہی کے اوپر جب انسان عمل کرتا ہے تو وہ خدا کی نظر میں مقرب کہلاتا ہے، وہ خدا کی نظر میں معزز کہلاتا ہے۔ انسان اس دنیا کے اندر 60-70 سال زندگی گزار کے اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ جو 60-70 سالہ زندگی ہے ایک خوشگوار زندگی گزار کے اس دنیا سے چلا جائے۔
لوگوں سے محبت کرنا سیکھیں، لوگوں کی مدد کرنا سیکھیں، لوگوں کے غموں کو دور کرنا سیکھیں، لوگوں کی حسرتوں کو، ان کی امیدوں کے اوپر پانی نہ پھیرے، کوشش کرے کہ ان کی مدد کرے، ان کے دکھ سکھ میں کام آئے، تو پروردگار عالم اس انسان کے اوپر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، اپنے لطف و کرم کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو ماہ مبارک رمضان جو کہ اللہ کا مہینہ ہے، ظاہر ہے 12 کے 12 مہینے اللہ کے مہینے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے رمضان کو اپنی ذات کے ساتھ مخصوص کیا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں پروردگار عالم خود میزبان ہوتا ہے، اور جو صائم ہوتا ہے، روزہ دار ہوتا ہے، وہ خدا کا مہمان ہوتا ہے، اور خدا یہ کہتا ہے کہ دیکھیں میں نے تمہارے اوپر رمضان اس لیے فرض کیا ہے کہ تاکہ تم سمجھ سکو کہ بھوک کیا ہے، تم سمجھ سکو کہ پیاس کیا ہے، پیاس کی المناکی اور بھوک کی جو شدت ہے اس کو آپ جب محسوس کریں گے تو پھر اپنے جیسے دوسرے جو انسان بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، ان کے درد میں آپ شریک ہوں گے، ان کے درد کو بانٹنے کی آپ کوشش کریں گے۔ جب ان کے درد کو آپ بانٹنے کی کوشش کریں گے تو پروردگار عالم آپ کی زندگی سے دکھوں کا خاتمہ کر لے گا۔ تو ہم بے عنوان مسلمان، من حیث مسلمان، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس ماہ مبارک رمضان میں اپنے جو غریب اور نادار رشتہ دار ہیں ان کا بہت خیال رکھنا چاہیے، جو ہمارے نادار پڑوسی ہیں ان کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اس ماہ مبارک رمضان میں کہ ہم اپنے ہمسایوں کے حقوق کو ادا کریں۔ ہمسایوں میں بہت سارے شاید دولت مند بھی ہو سکتے ہیں، غریب بھی ہو سکتے ہیں۔ جو غریب ہیں ان کے ساتھ مالی مدد کر کے ہم ان کے دلوں کو جیت سکتے ہیں، اور جو امیر ہیں ظاہر ہے وہ میری آپ کی مدد کے محتاج نہیں ہیں۔ ہمارا اچھا اخلاق، ان کے ساتھ ہم اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے۔ جب اچھا اخلاق سے ہم کسی کے ساتھ بھی پیش آتے ہیں تو ان کا دل انسان اخلاق کے ذریعے سے فتح کر لیتا ہے۔ تو ماہ مبارک رمضان ایک تربیتی مہینہ ہے۔ انسان سب سے پہلے اپنی ذات کی تربیت کرے، اپنے ذات کو اچھائیوں سے متصف کر لے، نیکیوں سے متصف کر لے، تو آنے والے دنوں میں انسان کی زندگی خوشگوار گزر جائے گی، انسان کے اوپر آنے والی آفتیں ٹل جاتی ہیں۔ لہٰذا ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے ماہ مبارک رمضان میں کہ ہم جو پڑوسی ہیں، غریب ہیں، نادار ہیں، ان کا خیال رکھیں۔ جو ہمارے رشتہ دار غریب ہیں، نادار ہیں، ان کا ہم خیال رکھیں۔ تو ایک طرف سے حقوق العباد ہم ادا کرتے رہیں گے تو پروردگار عالم انشاءاللہ ہمارے اوپر آنے والی آفتوں کو بھی برطرف فرمائے گا۔ عزیزان محترم، ناظرین محترم، ماہ مبارک رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اس میں جس قدر آپ سے ہو سکتا ہے آپ غریبوں کی خدمت کرنے کی کوشش کریں، غریبوں کے ساتھ تعاون کرنے کی کوشش کریں، غریبوں کے دکھوں میں آپ شریک ہونے کی کوشش کریں۔ پروردگار عالم آپ کی زندگی میں آسانیاں لائے گا، پروردگار عالم آپ کے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے گا، آپ کے اوپر کبھی پروردگار عالم مصیبت نہیں لائے گا۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے ماہ مبارک رمضان میں کہ ہم ماہ مبارک رمضان کی اس عبادت کو دو بالا کر دیں۔ دو بالا اس وقت ہو سکتی ہے کہ ہم ایک طرف روزہ رکھیں اور دوسری طرف جو غریب اور نادار روزہ دار ہیں ان کی مالی جتنی ہو سکتی ہے ہم ان کی مدد کر لیں اور خدا کی رضایت ہم حاصل کر لیں۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ اور گزارشات کے ساتھ آپ کی خدمت سے رخصت ہوتا ہوں۔ آپ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔